السلام، کے پی ٹائم کے ساتھ میں ہوں سمر خٹک۔ ناظرین، ایک طرف کورونا بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے تو دوسری طرف حکومت نے NFC ایوارڈ اور 18ویں آئینی ترمیم جیسے تنازعات پیدا کر دیے ہیں۔ جون میں بجٹ بھی آنے والا ہے اور پاکستان کی معاشی جو صورتحال ہے اس حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں ہم وہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ اکرام خان ہوتی صاحب نے۔ ہوتی صاحب، آپ کو کے پی ٹائم میں ویلکم کرتی ہوں۔ سر، جس طرح ہم نے دیکھا کہ 18ویں آئینی جو ترمیم ہے اس کو تمام جماعتوں نے متفقہ طور پر منظور کیا تھا، کیا وجہ ہے؟ پی ٹی آئی اس کو رول بیک کیوں کرنا چاہ رہی ہے؟ پی ٹی آئی 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں کرنا چاہ رہی۔ 18ویں ترمیم میں جو مسئلہ ہے وہ اصل میں سامنے آنا چاہیے۔ 18ویں ترمیم میں ہم اگر کہیں تو 3 چیزیں واضح ہو گئیں۔ نمبر 1 یہ واضح ہو گیا کہ صوبوں کے پاس ان کے ذرائع پر اختیار ہونا چاہیے، اور وہ جو ان کے جو محکمے ہیں ان کو، یعنی تعلیم کا محکمہ ہو گیا، صحت کا ہو گیا وغیرہ، جو صوبائی محکمے ہیں ان کو فل فائنینشیل سپورٹ ملنی چاہیے۔ یہ بنیادی بات تھی۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جو نیشنل جو ریسورس ہے، یعنی کہ فنڈ ہے، اس میں حصے ہونے چاہیے صوبوں کے علیحدہ علیحدہ آبادی کی بنیاد پر، اور آبادی کی بنیاد پر وہ طے کر دیا گیا کہ پنجاب کا اتنا حصہ ہوگا، سندھ کا اتنا ہوگا، خیبر پختونخوا کا اتنا ہوگا، اور بلوچستان کا اتنا ہوگا۔ جب وہ طے کر دیا گیا تو تیسری بات کہ نیشنل فائنانس کمیشن NFC کا ایک ایوارڈ کا طریقہ کار طے کر لیا گیا کہ اب صوبوں اور فیڈریشن دونوں کے درمیان جو محاصل ہیں، یعنی ریسورس وہ محاصل ہی ہے نا، ٹیکس ہے نا، اس کی تقسیم کس طرح ہونی ہے، اور وہ تقسیم کے طریقہ کار کیا ہوگا۔ جب وہ پیسے جمع ہوں گے تو وہ پیسے وفاق کی کٹی میں آنے کے بعد صوبوں کو کس طرح جائیں گے، کیونکہ وفاق صوبوں کی بہاف پہ ٹیکس اکٹھا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس پہ کرتے ہیں ہم لوگ تفصیل سے بعد میں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں قومی اسمبلی میں ہم دیکھیں یا سینٹ میں تو اس میں 2/3 میجورٹی چاہیے ان کو ترمیم لانے کے لیے، وہ پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے اس وقت اگر ہم دیکھیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں یہ جو ترمیم ہے یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ترمیم ہو نہیں رہی، کوئی پلان نہیں کر رہا ترمیم۔ بات چیت تو جیسے نہیں احسن اقبال نے اشارہ تو دیا ہے، ہم بیٹھ سکتے ہیں ڈسکشن۔ وہ احسن اقبال جو کچھ کہہ رہا ہے، جو پیپل پارٹی کے بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں، جو دوسرے تیسرے جو بھی لوگ بھی کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیوقوفی میں 18ویں ترمیم میں ترمیم لانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ترمیم وہ لائے گا جو لا سکتا ہے، وہ پلان کرے گا جس کو اجازت مل جائے، پھر ترمیم تب ہوگی جب اتفاق پیدا ہو جائے گا۔ یہ تینوں مرحلے تو ابھی باقی ہیں۔ جو لا سکتا ہے ابھی وہ ڈٹرمن نہیں ہوا، ترمیم کا آرڈر دینے والا ابھی ڈٹرمن نہیں ہوا کہ بھئی اس نے آرڈر کرنا ہے، اس کے کہنے پر ہم نے ترمیم کرنی ہے، پھر اس کا پروسیجر کہ بھئی یہ ترمیم کرنی ہے۔ تو 18ویں ترمیم میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں سے کیا کیا کس بات پہ ترمیم کرنی ہے، اور تیسرا کہ اس کو شیڈول بنانا ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے۔ یہ پروسیس تو نہیں شروع ہوا، ہاں اس پہ سیاسی اور ریاستی امور سے ناواقف کچھ لوگ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، 18ویں ترمیم کو سمجھے بغیر، صوبوں اور فیڈریشن کے درمیان جو فنڈ کی تقسیم ہے اس کا فارمولہ سمجھے بغیر، اور یہ سمجھے بغیر کہ 18ویں ترمیم میں تو بہت کچھ ہے تو کیا ترمیم کرنا ہے، اور دوسرا کہ NFC ایوارڈ جو ہے یہ تو ایک طریقہ کار ہے پیسے دینے کا، وہ اس کو ترمیم کرنا ہے، کس کو ترمیم کرنا ہے، اس میں سے کیا ترمیم کرنا ہے۔ لہٰذا یہ ساری باتیں جو ہیں یہ غیر دانشمند سیاسی لوگ کر رہے ہیں جو کہ در حقیقت پبلک فائنانس سے واقف نہیں ہیں۔ مطلب پیپلز پارٹی، نون لیگ، تمام جو پوزیشن جو باتیں ہیں وہ اس کا دفاع کا انہوں نے اعلان بھی کیا، تو دفاع کر پائیں گی؟ اگر کوئی اٹیک کرے گا تو وہ دفاع کریں گے نا۔ جو باتیں کر رہے ہیں در حقیقت وہ اٹیک نہیں کریں گے، ان کو یہ معلوم ہے کہ جس دن ہم نے اس کو ہاتھ لگایا تو وہ کچھ ہوگا جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ دیکھیں نا، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مشرقی پاکستان کے ساتھ یہ کیا تو وہ علیحدہ ہو گیا، یہ بھی بیوقوفی کی بات ہے، ایسا نہیں ہے، یہ مشرقی پاکستان والا قصہ نہیں ہے۔
مشرقی پاکستان کا کیس اور تھا. ادھر تو ایک ٹیکنیکل بات ہے, یہ ترمیم ایک ٹیکنیکل چیز ہے, اس میں سیاسی اور مالیاتی حقوق طے کیے گئے ہیں کہ صوبوں کو کیوں حصہ ملے گا, کتنا حصہ ملے گا, کیسے ملے گا. یہ 3 باتیں, کیوں ان کو حصہ ملے گا, کتنا ملے گا, کیسے ملے گا. اس پہ ایک فارمولہ طے پا گیا کہ جو محاصل ہیں, جو ٹوٹل محاصل ہیں جو صوبوں کے بہاف پر وفاق اکٹھا کرتا ہے, اس کا تقریباً 60% صوبوں کو جائے گا, اور وہ ایک فارمولے کے تحت جائے گا کہ پنجاب کو کتنا جائے گا, سندھ کو کتنا جائے گا, خیبر پختونخوا کو کتنا جائے گا, اور بلوچستان کو کتنا جائے گا. وہ حصہ طے کر دیا گیا. اس کے مطابق ان کو تقریباً ٹوٹل جو ڈویزیبل پول ہے فیڈرل, اس میں سے قابل تقسیم جو کٹی ہے یعنی خزانہ ہے, وہ خزانہ جو بنتا ہے محاصل کے اوپر یعنی کہ ٹیکس کے اوپر, اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے اس فارمولے کے تحت. اس کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ جو ضروریات ہیں, جس طرح اسے پھر خرچ کرنا ہے, جس طرح اسے دینا ہے, اس کے لیے نیشنل فائنانس کمیشن ایک بنا ہوا ہے. وہ اپنا وقتاً فوقتاً ایوارڈ دیتی ہے. وہ ایوارڈ بھی جو ہے اس کو طے کیا جاتا ہے کہ کب ہوگا. اگر اس کی ڈیٹ گزر جائے تو یہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فارمولہ ہی گیا, وہ ترمیم ہی گئی, سب کچھ چلا گیا. نو, یہ ایک لیکسٹی ہے, اس کو کہتے ہیں پبلک فائنانس لیکسٹی. لیکسٹی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بیوقوف لوگ تھے یا غیر دانش مند لوگ تھے جنہوں نے یہ موقع دے دیا کہ بحث چھڑ جائے, اور انہوں نے بروقت کام نہیں کیا. اس کو لیکسٹی کہتے ہیں. یہ ہو رہا ہے. در حقیقت 18ویں ترمیم کے ساتھ ٹیکنیکل چیز ہے, ٹیکنیکلی ڈیل کیا جائے گا, اور جب ڈیل کیا جائے گا اس کا وقت آئے گا تو جو ڈیل کرنے والے ہیں, جو اس میں ترمیم کرنا چاہیں گے, وہ بتائیں گے بھئی اس میں یہ چیز بری ہے, ہم ترمیم کرنا چاہتے ہیں. یہ آج تک کسی نے کہا کہ اس میں یہ چیز بری ہے. سیاسی باتیں کرتے ہیں ٹیلی ویژن پہ آ کے, کچھ لوگوں نے مضامین بھی لکھے ہیں اس پہ, اور یہ سمجھے بغیر کہ 18ویں ترمیم کیا ہے. اس ترمیم نے پاکستان کے جو پولیٹیکل, اکنامک, فائنینشیل سسٹم ہے اس میں کیا چینجز کیے ہیں, اس میں چینجز کیا کیے ہیں, اس میں کس کو اختیار دیا ہے محاصل اکٹھے کرنے کا, کس کے بہاف پر, اور جس کے بہاف پہ کیا ہے اس کو کتنا حصہ ملے گا, اور فیڈریشن کو کتنا ملے گا, وہ کس طرح اس کے خرچ کرے گی, اور کب اس کو پیسے ملیں گے, اور فیڈریشن کب دے گی. یہ ایک فارمولہ طے کیا گیا ہے. اس فارمولے کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. در حقیقت 18ویں ترمیم سیاسی ترمیم نہیں ہے, یہ ایک اقتصادی مالیاتی فارمولہ ہے جو آئین میں لکھ دیا گیا ہے اور ترمیم کر کے لکھا گیا ہے. یعنی آئین میں ترمیم کر کے ایک فارمولہ لکھ دیا گیا ہے. تو 18ویں ترمیم یہ نہیں ہے کہ آئین کو ترمیم کر دیا گیا, نو, آئین میں ترمیم کر کے ایک فارمولہ اس میں داخل کیا گیا ہے کہ آئندہ لڑائی نہ ہو صوبوں اور فیڈریشن کے درمیان, اور سارے اس پہ مان گئے. اس پہ فیڈریشن بھی مان گئی, چاروں صوبے بھی مان گئے, اور یہ کنسنسس سے ہوا. اب جو لوگ بات کرتے ہیں وہ ساری ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں کہ یار یہ تو فارمولہ ہے, یہ تو کنسنسس سے ہوا ہے, اس کی ترمیم کے سے تو یہ نقصانات ہوں گے, اس میں کوئی نہیں بات کرتا. یار وہ ترمیم ہو رہی ہے, کہاں ہو رہی ہے ترمیم, اور جو باتیں کر رہے ہیں کہ ترمیم ہونی چاہیے, 18ویں ترمیم سے یہ نقصان ہوا, وہ نقصان ہوا, تو ٹیکنیکلی ایکسپلین کریں نا کہ کیا نقصان ہوا. نقصانات ہوں گے, لیکن آپ ٹیکنیکلی ایکسپلین کریں کہ یہ نقصان ہوا. آپ کو نہیں پتا, جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں وہ سیاسی باتیں کر رہے ہیں, اور سیاسی باتیں بھی عقل سے نہیں کر رہے, غیر دانشمندانہ انداز میں کر رہے ہیں. اس پہ باقاعدہ جو اس ریاست میں فیصلے کرنے والے لوگ ہیں وہ انیشیٹو لیں گے, اس پہ وہ شروعات کریں گے اس کے کہ یہ چیزیں ہمیں نظر آئی ہیں, یہ ہم نے ہٹانی ہیں آئین سے. اور جو قوت اس وقت حاصل ہوئی تھی پاکستان کو کہ یہ کنسنسس سے یہ آئین میں ترمیم ہوئی, وہ قوت ہم نے حاصل کرنی ہے. یہ 2 فیصلے کرنے ہیں, ایک تو یہ کہ ترمیم کرنی ہے, دوسرا وہ قوت حاصل کرنی ہے جو اس وقت حاصل ہوئی تھی ترمیم کے وقت, اور اس قوت کے ساتھ دوبارہ اس کو ترمیم کرنی ہے, ترمیم کو ترمیم کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں یہ برائی ہے. اس طرح کس نے ایکسپلین کیا؟ کسی نے نہیں کیا, نہ ٹیلی ویژن پہ کیا ہے, نہ اخباروں میں کیا ہے. بریک کا ٹائم, بریک کے بعد اس پہ مزید بات کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ, لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس.
اگر صوبوں کی طرف سے مزاحمت آتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت اپوزیشن اور صوبوں کو کیسے کنٹرول کرے گی؟ لیکن یہ صوبوں اور فیڈریشن کے درمیان جو تعلق ہے وہ اخباروں اور ٹیلی ویژن میں بالکل غلط بیان ہو رہا ہے. وہ بات نہیں ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے. ابھی ہوا یہ ایک واقعہ ہوا ہے اور بہت بڑا واقعہ ہوا ہے کہ آئی ایم ایف نے فیڈریشن کو یعنی وفاق کو یہ کہا کہ صوبوں سے ایک تعاون حاصل کرو کہ انہیں کہیں کہ آپ اپنی رقوم زیادہ نہ خرچیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہیں، کیونکہ ہر گورنمنٹ کا یہ حق ہوتا ہے کہ اس کے پاس جتنے پیسے اویلیبل ہیں وہ اس کا شیڈول بنا کے ایک خاص عرصے میں اس کو خرچ کر دیتے ہیں تاکہ کوئی پروجیکٹس بنیں، تاکہ کوئی سروسز جو ہیں وہ وجود میں آئیں. تو انہوں نے کہا کہ انہیں کہیں کہ تعاون لے لیں ان سے کہ بھئی یہ نہ کریں اور پیسے بچا کر وفاق کو دیں اور وفاق کے خسارے کم ہوں، ورنہ خسارے اتنے بڑھ جائیں گے کہ جو ہمارے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ تو وہ معاہدہ ڈسٹرب ہو جائے گا. تو صوبوں نے کر دی، سب سے زیادہ سندھ نے کیا اور ان کو پیسے دیے تاکہ آپ کے خسارے کم ہوئے، فیڈرل جو ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہو جائے. یہ تو ایک سائڈ پہ. اب دوسری سائڈ پہ کہ صوبوں کی اور وفاق کی ٹسل ہے. بھائی جب اتنا بڑا تعاون ہو رہا ہے، money is the last thing a politician would like to lose. سب سے زیادہ اہم بات کسی بھی حکومت میں پیسہ ہوتا ہے. انہوں نے پیسوں پہ کمپرومائز کر لیا. انہوں نے کہا یہ لو پیسے، اپنا خسارہ کم کرو تاکہ جو اسپریڈ شیٹ ہے اس کے اوپر ڈاکومنٹس پر خسارہ تمہارا کم آ جائے تاکہ ڈسٹرب نہ ہو، معاہدہ ڈسٹرب نہ ہو آئی ایم ایف کے ساتھ. جب اتنا بڑا تعاون کر لیا تو کیا وہ کسی اور بات پہ لڑیں گے؟ وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیسے آپ نے ہمیں ریلیز کرنے ہیں ٹائم ٹو ٹائم وہ آپ شیڈول کے مطابق ریلیز نہیں کرتے، اور جب ریلیز کرتے ہیں تو فرض کیا 50 بلین ریلیز کرنے ہیں تو آپ 32 بلین ریلیز کرتے ہیں، 18 بلین رکھ لیتے ہیں. ہمارا جو اپنا پلان ہوتا ہے، شیڈول ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کا، ایکسپینڈیچر کا، وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ہم حکومت نہیں چلا سکتے اور اس سے ہماری سیاسی کمزوری آ جاتی ہے وجود میں، کیونکہ ایک حکومت پیسوں کے ذریعے، بجٹ کے ذریعے کوئی کام نہیں کر سکتی تو جو ڈیلیوری ہے، پولیٹیکل ڈیلیوری، وہ متاثر ہو جاتی ہے نا، تو عوام اس کو پھر ووٹ نہیں دیتے. تو اس ڈر سے وہ چیخیں مارتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ یہ نہ کریں. یہ ہے ایک ٹیکنیکل تعلق ہے آپس میں، اور اس ٹیکنیکل تعلق میں مسئلہ چل رہا ہے. در حقیقت صوبے بھی یہ نہیں کہہ رہے، نہ پنجاب یہ کہہ رہا ہے، نہ خیبر پختونخوا یہ کہہ رہا ہے، نہ بلوچستان یہ کہہ رہا ہے، نہ سندھ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے باز آ جائیں، آپ یہ حرکت مت کریں، اس کو ہاتھ مت لگائیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ باقی صوبوں کو تو میں نہیں کہہ سکتا، سندھ والوں کو ان سے میری بات ہوتی رہتی ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ دیر از نو ہینڈ ٹو بی ایکسٹینڈیڈ ٹورڈز دس امینڈمنٹ، کہ کوئی بھی قوت اس امینڈمنٹ کو چھیڑ نہیں سکتی، 18ویں ترمیم کو چھیڑ نہیں سکتی. ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ تو جو بھی ہاتھ لگائے گا اس کو تو وہ تو پورے اسٹرکچر کو گرا دے گا. ملک میں پھر سیاسی اور آئینی بحران ایک قسم کا آ جائے گا. وہ ان کو پتہ ہے کہ نہیں آئے گا. یہ ہاتھ ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کو نہیں پتہ کہ اس کو کس طرح ہاتھ لگانا ہے. یہ بہت ٹیکنیکل مسئلہ ہے. ایک صاحب سے میں نے پوچھا، ایکسپرٹ تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ایک ماضی کی غلط روایات کی تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی گئی ہیں. اب اس تابوت کے سے مردہ نکالنے کی کوشش کرنے والا وہ خود بیوقوفی ثابت کرے گا اپنی. لہٰذا یہ ان کو بھی پتہ ہے کوئی صوبائی ٹینشن نہیں ہے پاکستان میں، صوبوں اور وفاق کے درمیان اس مسئلے پہ کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہاں لیکن یہ واقعہ ایک ایسا ہے جو کہ اخباروں اور ٹیلی ویژن میں آ رہا ہے، تو اس سے ایک لرننگ ملتی ہے پالیٹکس کے اسٹوڈنٹ کو بھی، اکنامکس کے اسٹوڈنٹس کو بھی، کہ یہ معاملہ حاصل میں ہے کیا. اس کی تہ میں جاؤ تو تہ میں جا کے ایک ہی بات نکلتی ہے کہ محاصل کی تقسیم، اور محاصل کی تقسیم صوبوں میں ہو رہی ہے اور وہ فارمولہ طے ہو چکا ہے. اس سے بہتر فارمولہ کوئی اگر ہے تو سامنے لاؤ اور ٹیبل پہ بیٹھو اور بات کرو، اور اگر اس سے بہتر فارمولہ کوئی نہیں ہے تو پھر آرام سے رہو. اور صوبوں کو یہ پتہ ہے کہ ابھی آرام ہے، کوئی کلیش نہیں ہونے والا. لہٰذا یہ کلیش ابھی نہیں ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ جو کرونا کا مسئلہ آ گیا نا، اگر کسی نے کوئی شرارت کرنی بھی تھی تو وہ اس موقع پہ نہیں کر سکتا. یہ ایسا موقع آ گیا ہے، یہ بہت خوفناک موقع ہے ایسی باتیں کرنے کا. بلکہ یہ تو ایسا موقع آ گیا ہے، یہ کرونا نے ایسا کر دیا ہے. دنیا کے ساتھ کیا کیا ہے؟ دنیا نے
امپورٹ ایکسپورٹ بند کر دی, دنیا نے صنعتیں بند کر دی, دنیا نے بینکس بند کر دیے, دنیا نے ٹرانسپورٹ بند کر دی, دنیا نے ایون ریٹیلر شاپس بند کر دی, دنیا ختم, آئل کریش کر گیا. کہاں سے کہاں؟ فرام 35, یہ ابھی کی بات کروں, $35 گیلن سے, کیا کہتے ہیں, بیرل سے -$18 بیرل مائنس پہ کریش کر گیا. صورتحال یہ ہے, اور پاکستان میں یہ کوئی یہ باتیں کرے گا, یہ ایسی باتیں کرے گا. آپ نے کرونا کی بات کی تھی کہ کرونا ایک طرف ٹھیک ہے بہت تیزی سے پھیلا ہے, تو اس موقع پر حکومت اپوزیشن کو مل کر جو ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا. وہ نئے تنازعات لے کے پیدا کر دیے اس نے حکومت نے, تو ملک کے لیے بہت نقصان دہ نہیں ہے, صرف ملک کے لیے جمہوریت کے لیے بھی نقصان دہ ہے یہ چیز. در حقیقت بات یہ ہے کہ جیسے ٹیکنیکلی یہ نہیں پتا کہ 18ویں ترمیم کیا ہے, اس میں کیا فارمولہ طے ہوا ہے, اس فارمولے میں خرابی کیا ہے, اس خرابی کو دور کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, یہ نہیں پتا, لیکن منہ بولتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح کرونا کا نہیں پتا ان کو کہ یہ کرتا کیا ہے, اس نے کیا کیا ہے اور یہ کرتا کیا ہے, اور بولتے چلے جا رہے ہیں. در حقیقت کلیش نہیں ہو رہا. یہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ شاؤٹنگ میچ, کہ ایک کہتا ہے یہ ہے جی تم نے یہ کیا کر دیا, دوسرا کہتا ہے تم نے یہ کیا کر دیا, اور دونوں کو نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا کہ یہ جو صورتحال ہے یہ بھی ٹیکنیکل ہے, یہ بھی. اچھا, جو فارمولہ بنایا ہے 18ویں ترمیم کا, NFC ایوارڈ کا, وہ ٹیکنیکل ہے, بہت ٹیکنیکل ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی. لیکن کرونا اس سے بھی زیادہ ٹیکنیکل ہے, کیونکہ یہ سیدھا بندے کو مارتا ہے, وہ تو معیشت کو. اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم نے سفارشات دی کرونا وائرس کے روک تھام کے حوالے سے حکومت کو, لیکن حکومت وہ ماننے کو تیار نہیں ہے یا مانتی نہیں ہے. تو اس موقع بھی ہم نے دیکھا نہیں, یہ والی بات چھوٹی ہے. یہ جو بات ہے نا کہ بھائی حکومت کا ایک حصہ جو ہے وہ دوسرے کو پرپوز کرتا ہے, ایک چیز سفارش کرتا ہے, دوسرا نہیں مانتا, یہ چھوٹی شکایت ہے. بڑی شکایت اور ہے. وہ بڑی شکایت یہ ہے کہ سب نے مل کر اب تک ایک کام نہیں کیا کہ آپ نے ٹیسٹنگ کتنی کرنی ہے اور کہاں کرنی ہے. ٹیسٹنگ کرنے کے لیے آپ کو کٹس چاہیے, وہ کہاں ہیں, کہاں سے آئیں گی, کتنے, اس کے لیے پیسہ کہاں ہے. اور تیسرا کہ آپ کو انتہائی تشویشناک مریضوں کے لیے جو آپ کو وینٹیلیٹرز چاہیے ہاسپٹلز میں, وہ کہاں ہیں. اور ساتھ ہی کہ اگر ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی, قابو سے باہر ہو گئی, تو اتنے ہسپتال اور اتنے بیڈس کہاں ہیں, اور ICUs کہاں ہیں, انٹینسو کیئر یونٹ کہاں ہیں اتنے کہ وہاں پہ ان کو رکھا جائے گا. یہ ہے کرنے والی بات. یہ نہیں کر رہے آپس میں مل کے, صوبے اور وفاق آپس میں مل کے یہ نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بارے میں یہ نان ٹیکنیکل ہیں, اسی طرح ابھی تک یہ کرونا وائرس کے امپیکٹ کے بارے میں, چاہے وہ معیشت پہ ہو چاہے انسانوں پہ ہو, اس کے بارے میں نان ٹیکنیکل ہے. دے آر ایمپٹی ہیڈڈ پیپل. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں گفتگو کس طرح کرنی ہے, کس وقت کرنی ہے اور کیا کرنی ہے. ان کو یہ پتہ نہیں کہ کرونا سے نمٹنے کے لوازمات کیا ہیں, وہ کہاں سے حاصل کیے جاتے ہیں, کیسے حاصل کیے جاتے ہیں, اس میں پیسہ کتنا لگتا ہے, اس میں امپورٹ کہاں سے ہوتی ہے, اس میں ٹیسٹنگ کے لیے کیا کچھ کرنا ہے, وینٹیلیٹرز کے لیے کیا کچھ کرنا ہے. آپ نے دیکھا پیچھے 2-3 جہاز آ گئے چائنا کے, اور انہوں نے یہاں لڈیاں مارنی شروع کر دی کہ چائنا نے یہ بھیج دیا وہ بھیج دیا, کسی کو نہیں پتا اس میں کیا ہے. کہیں اتھینٹک رپورٹ یہ نہیں آئی کہ اس میں اتنے یہ ہیں اور ہمارے مریض اتنے ہیں, اتنی ٹیسٹنگ مٹیریل ہے, ٹیسٹنگ کٹس ہیں, اور ہمیں کہ ٹیسٹنگ اتنی کرنی ہے اور اتنے دنوں میں کرنی ہے, اتنے وینٹیلیٹرز ہیں اور در حقیقت ہمیں اتنے چاہیے ہوں. وینٹیلیٹرز کی جو شکایت خیبر پختونخوا سے بھی 7 ہسپتالوں میں آئی تھی کہ ان کی وینٹیلیٹرز کی کمی ہے, 200 وینٹیلیٹرز اور مزید ان کو چاہیے وہاں. اچھا سر, یہ آپ نے اس کی بات کی, ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا جس طرح آپ کے اکوپمنٹس کی بات کریں, عوام تو چلو افیکٹ ہے, لیکن اب تو ہم نے دیکھا جو اس کا علاج کرنے والے ڈاکٹر ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف ہے, اب تو وہ بھی افیکٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. اگر خدا نخواستہ ان میں اموات اور وہ افیکٹ ہونا زیادہ تعداد میں شروع ہو گئے, تو پھر علاج کون کرے گا؟ پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ ایک خطرہ پیدا ہو سکتا ہے باہر کے ملکوں میں. یہ خطرہ اس لیے پیدا نہیں, یہ جو ہمارے محافظ ہے ڈاکٹرز, اگر یہی بیمار ہو جاتے ہیں کل کو, تو خدا نخواستہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے, تو پھر ہمارا علاج کون کرے گا؟ انڈیا اور پاکستان میں خطرہ پیدا ہو سکتا ہے.
ان دونوں ممالک میں اگر یہ زیادہ افیکٹ ہو گئے ڈاکٹر اور نرسز، دیکھیں اس میں نرس کا کام زیادہ ہے، ڈاکٹر کا کام کم ہے. ڈاکٹر کیا کرتا ہے، اس کے پاس مریض آتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، وہ سمٹمس کو اسٹڈی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ فلاں جگہ اس مریض کو جانا چاہیے یا پھر گھر جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی، وہ یہ فیصلہ کرتا ہے. اگر اس نے رکھ لیا مریض کو تو اس سے نمٹنا تو نرس نے ہے، چاہے وہ میل نرس ہو چاہے فیمیل نرس ہو. نرسز پہ زیادہ یہ اٹیک کرتا ہے کیونکہ اس کے جو ڈسٹنس ہے کم ہے مریض سے، اور بہت زیادہ مریض ہیں. تو انڈیا میں اور پاکستان میں یہ خطرہ پیدا ہو چلا ہے کہ دنیا میں اتنے ڈاکٹرز اور نرسز امپیکٹ نہیں ہوئے جتنے یہاں ان دونوں ممالک میں ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہاں کا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ ہیپ ہیزرڈ ہے، وہ آرگنائزڈ نہیں ہے. دنیا کا ہیلتھ سسٹم تینوں طرح آرگنائزڈ ہے. وہ بجٹ کے لحاظ سے بھی آرگنائزڈ ہے، وہ فارمیٹ کے لحاظ سے بھی آرگنائزڈ ہے یعنی اسٹرکچر کے اعتبار سے، اور نمبر 3 وہ جو تازہ ترین جو تحقیقات کی جاتی ہیں امراض سے نمٹنے کے لیے اس لحاظ سے بھی آرگنائزڈ ہے. تینوں کام ہے اس کے پاس. یہاں پہ نہ بجٹ میں آرگنائز ہے، نہ اسٹرکچر میں آرگنائزڈ ہے، نہ یہ R&D جس کو کہتے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اس میں آرگنائزڈ ہے. لہٰذا یہاں اموات زیادہ ہو سکتے ہیں. اگر یہ ہو گیا تو ایک وارننگ کھڑی ہے سر پہ، اور یہ ٹائم یہ وارننگ دے رہا ہے، بار بار یہ وارننگ سامنے آ رہی ہے، اور ٹیلی ویژن اور پرنٹ میڈیا اس کو لے نہیں رہا کہ اگر یہ مرنا شروع ہو گئے تو یہ بھاگ جائیں گے ڈاکٹرز. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ پروونشل ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو، ارسپانسبلی بیہیو کر رہے ہیں ان کے ساتھ. آج ایک اعلان آیا کہ ہم 1 ماہ کا ان کو وہ دیں گے، الاؤنس دیں گے، 1 ماہ کی تنخواہ کے برابر. اور اس پہ جھگڑا چلتا رہا ہے پچھلے 1 ماہ. یہ لوگ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے. پنجاب میں اب آج یہ فیصلہ ہوا ہے اور اعلان کر دیے گئے. جب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں فیصلے نہیں کر سکتے تو بڑے فیصلے کیسے کریں گے کہ ان کو بچاؤ، ان ڈاکٹروں کو اور نرسز کو بچاؤ. یہ نہیں بچیں گے. دیکھیں مرنا شروع ہو چکے ہیں، اچھے اچھے ڈاکٹر مر گئے. جب یہ کام شروع ہوگا تو اسکیئر پھیلے گا، خوف پھیلے گا، اور ڈاکٹرز اور نرسز میں خوف پھیلے گا. وہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے کہ یار یہ تو حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری پروٹیکشن کس طرح کرنی ہے. دیکھیں نا، جب پرانے زمانے میں جب ڈیزل یا پیٹرول نکالا جاتا تھا، پرانے زمانے میں آج سے 200 سال پہلے 150 سال پہلے، تو کیا جاتا تھا؟ آگ لگنے کے خطرے کی وجہ سے پہلے پانی کا انتظام کیا جاتا تھا کہ جو بندہ اس کے قریب جا رہا ہے اس کو وہ واٹر گن سے مارتے تھے آل دا ٹائم، کہ یہ واٹر گن اس کے ساتھ لگی رہتی تھی، اس پہ پانی گرتا رہتا تھا کہ اگر ایک دم آگ بھڑکے تو یہ نہ آگ پکڑ لے اور ہم اس کو پیچھے کھینچ لیں. یہی حال کرونا کا ہے. آپ نے وہ پروٹیکشن گیئرس، پروٹیکشن کٹ دینی ہے اس کو. وہ پروٹیکشن کٹس جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں. جتنے ڈاکٹر ہیں اور جو ان سے نمٹ رہے ہیں، جو ان سے نہیں نمٹ رہے ڈاکٹرز، ان کو بھی چاہیے یہی پروٹیکشن کٹ. کیوں؟ کیونکہ وہ تو اسی ہاسپٹل میں ہیں، انہی وارڈز میں سے گزرتے ہیں، اسی OPD میں آتے ہیں وہ، اور وہاں پہ یہ سارا پھیلا ہوا ہے. تو وہاں تو ہر ایون ڈاکٹرز کیا، وہاں پہ جو مالی ہیں اسپتال میں، جو صفائی کرنے والے ہیں، ان کو بھی چاہیے کیونکہ all the time they are exposed to it. ہاسپٹل میں جو ہے وہاں پہ ان سب کو ہر روح کو وہاں پہ یہ چاہیے، اور آپ اس کا انتظام نہیں کر رہے. تو اگر یہ ہو گیا اور اسکیئر پھیل گیا تو پاکستان میں جو مریض ہیں وہ تو چھوڑیں، وہ تو اللہ کے نام پہ ہو گئے جائیں گے، وہ تو ان کا خدا حافظ. پھر یہ جو ہے نا ڈاکٹرز اور نرسز کے پروٹیکشن، یہ سب سے بڑا ڈینجر ہے. اس وقت 18ویں ترمیم ڈینجر نہیں ہے، اس وقت کوئی اور چیز ڈینجر نہیں ہے. پاکستان کو جو قرضے معاف ہونے ہیں نہ ہوئے تو وہ بھی ڈینجر نہیں ہے. پاکستان کی ایکسپورٹس رک گئی ہیں، کوئی ڈینجر نہیں ہے. پاکستان کو ٹیکس نہیں مل رہا، کوئی ڈینجر نہیں ہے. یہ جو ہسپتال کے ڈاکٹرز اور نرسز کو جو خطرہ ہے وہ سب سے بڑا ڈینجر ہے. کیونکہ اگر ان کو کچھ ہو گیا اور خوف پھیل گیا تو پھر مریض آسمان کے نیچے بیٹھے ہوں گے اور مرتے چلے جائیں گے. یہ ہے وارننگ. اس سے نمٹنا ہے اور اس کے لیے فوری طور پہ کچھ کرنا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ تو دیکھیں یہ گن ان کے پاس ہے، ٹیمپریچر گن، جو کہ یہاں پہ ماتھے پہ رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کو بخار ہے کہ نہیں. بخار تو کئی قسم کے ہیں. ڈائگنوسس پروسیس جو ہے وہ تو ڈاکٹر نے کرنا ہے. پھر وہاں سے ڈاکٹر شروع کہ یہ کون سا بخار ہے. اس ڈاکٹر کے اپنے لیے اس کو محفوظ ہونا ہوتا ہے کہ اس نے تو 50 لوگ اگر دیکھ لیے اور ان میں سے 5 میں ہوا اور یہ پروٹیکٹڈ نہیں ہے
تو گیا نا ڈاکٹر. اور اگر اس نے ڈاکٹر نے نرس کے پاس بھیج دیا تو نرس بھی گئی یا نرس گیا تو بھائی, اور جس جگہ پہ وہ نرس اور ڈاکٹر اور یہ باقی لوگ ہیں اس جگہ میں یہ پھیل جائے گا. تو وہاں پہ اگر کوئی اور بھی مریض ہیں وہ بھی افیکٹ ہو جائیں گے. اور ڈاکٹر اگر وہاں سے بھاگ گیا اور نرسز وہاں سے بھاگ گئیں تو پھر تو آپ اللہ کے حوالے. سر بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد آپ سے پوچھیں گے کہ حکومت کے حوالے سے کیا کرنے چاہیے, کیا اقدامات اٹھانے چاہیے, لیکن چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. مفتی صاحب, جس طرح بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, آپ خدشات بھی اپنے ظاہر کر رہے تھے, آپ کیا سمجھتے ہیں ان حالات میں حکومت کو کس طرح کے اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں جی, حکومت کو اپنی ایک پریارٹی پالیسی بنانی چاہیے. یہ ایسے سمجھیں کہ پورے ملک میں زلزلہ آ گیا ہے اور ساری بلڈنگز متاثر ہو گئی ہیں اور ہزاروں لاکھوں گر گئی ہیں. یہ ایسے سمجھیں, بلکہ یہ اس سے زیادہ خطرناک کام ہو رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کون بندہ میرے قریب سے گزرا ہے یا میرے قریب آ گیا اور اس سے آپ کو کورونا لگ گیا. اور یہ ہر ایک کے لیے ہے, پورے 22 کروڑ کو میں سے کسی کو نہیں پتا. جب یہ اتنا خطرناک کام ہے تو اس کے لیے ایک پالیسی بنانی چاہیے. وہ پالیسی یہ ہو کہ ہم نے ٹاپ پریورٹی رکھنا ہے کہ ہم نے کورونا کے لیے 3 کام کرنے ہیں. پہلا کام ہے پریونشن, کہ لوگوں کو یہ سمجھانا ہے اور عمل کروانا ہے ان سے کہ آپ پریونشن میں جائیں. یہ جس کو کہتے ہیں نا آئسولیشن میں یا سوشل ڈسٹینسنگ میں, سماجی دوریاں رکھیں اور تنہائی میں جائیں. ایک تو یہی 2 نہیں, اور بھی بہت, کہ بھئی اب اپنے ماسک پہنیں, اب آپ یہ سینیٹائز لگائیں, آپ ایسی جگہوں میں نہ جائیں جہاں کوئی بھی آپ کے 6 فٹ سے زیادہ قریب آنے کے خطرہ ہو, وغیرہ وغیرہ. یہ تو ہو گیا نا کہ یہ پالیسی کا پہلا حصہ ہے پریونشن. لیکن پریونشن میں اور بہت ساری چیزیں ہیں. مثلاً آپ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس کی باعث آپ بھیڑ میں جانے پر مجبور ہوں, یا آپ کوئی بھیڑ نہیں بننے دیں گے ملک میں. ملک کے کسی حصے میں آپ 5 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہونے دیں گے, اور وہ 5 کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ انشور کرنا ہے. ایک یہ ہے پریونشن, کہ آپ نے پریونٹ کرنا ہے, روکنا ہے اس مرض کو لگنے سے. دوسرا, جن کے بارے میں شک ہو جائے کہ ان کو ہے, ان کے لیے پھر سامان چاہیے. آپ کو وہ سامان یہ چاہیے کہ سب سے پہلے تو آپ کے پاس ایک بیڈ کی جگہ ہونی چاہیے. وہ بیڈ ہسپتال میں ہونا چاہیے, وہ ہسپتال میں دوسرے وارڈ سے علیحدہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ایک آئی سی یو کی فیسلٹی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ایک فیسلٹی ہونی چاہیے ایک پروٹیکٹیو کٹ کی, جو ڈاکٹر کے پاس ہو اور نرسز کے پاس ہو. پھر اس کے ساتھ ہونا چاہیے وینٹیلیٹر. پھر وہ دوائیاں ہونی چاہیے جو کہ اس کی جو اس مرض کی وجہ سے اس کو جو ڈیمیج ہوتا ہے اس ڈیمیج کو کنٹرول کریں. اور یہ سارا کام کرنے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے, اور اس سارا کام کرنے کے لیے آپ کو ایکسپرٹیز چاہیے جو کہ پیسے سے آئے گی. اور آپ جو مرضی کریں, آپ جو مرضی کریں, اس سے بچائیں. معاشی صورتحال میں ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے. جی نہیں, اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. اس معاشی صورتحال کا جس سے امپلائمنٹ پیدا ہوتی ہے, جس سے بزنسز چلتے ہیں, اس کرونا سے کوئی تعلق نہیں. اس کے لیے اسپیشل ایک بجٹ چاہیے آپ کو, اسپیشل علیحدہ سے. جی نہیں کیا انہوں نے, علیحدہ نہیں کیا انہوں نے, کوئی بجٹ علیحدہ نہیں کیا اس کے لیے. ان کی اورینٹیشن ہی نہیں ہے. اورینٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو صورت ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے اور کیسے کرنا ہے. اور یہ جو لڑائی ہو رہی ہے آپس میں صوبوں کی اور مرکز کی, وہ بھی اسی وجہ سے ہو رہی ہے نا کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہم کیا کہے جا رہے ہیں. ان کو they don't know a thing about it. ان کو نہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ان کو اس کو نیشنل پریارٹی نمبر 1 بنا کے جب تک اس کا کرو بہت ڈاؤن نہ چلا جائے اس وقت تک ایک پالیسی کو اپنانا تھا. اچھا سر, یہ جو کرونا فنڈ قائم کیا ہے پرائم منسٹر نے, یہ کافی رہے گا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں
دیہات میں پریونشن کا کام نہیں ہو رہا. پنجاب کے دیہاتوں میں اگر یہ پھوٹ پڑا اور سندھ کے دیہاتوں میں یہ پھوٹ پڑا اور خیبر پختونخوا کے دیہاتوں میں یہ پھوٹ پڑا, بلوچستان میں آبادی کم ہے, تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں. پھر یہ جو ابھی حرکتیں کر رہے ہیں, انتظامی حرکتیں, جو بجٹ کے ذریعے حرکتیں کر رہے ہیں, جو یہ گیجٹس لا رہے ہیں, جو ڈاکٹرز کو لائن اپ کر رہے ہیں, جو میڈیکل ایکوپمنٹ لا رہے ہیں, جس تعداد میں لا رہے ہیں, اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ان کی پریورٹی نہیں ہے, یہ ان کی ترجیح نہیں ہے کہ کورونا کو روکا جائے اور اگر کوئی مریض ہو تو اس کو بہتر کیا جائے, ڈاکٹر کو بچایا جائے. یہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے سر, اب تھوڑا سا آرڈیننس کی طرف آتے ہیں, نیب آرڈیننس پہ بات کرتے ہیں. آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ نیب جو آرڈیننس ہے اس کا ایشو بھی بہت چل رہا ہے, تو حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا, یہ بھی ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے. نیب کس نے بنائی؟ جنرل مشرف نے. کیوں بنائی؟ سیاسی پارٹیاں توڑنے کے لیے بنائی. سیاسی پارٹیاں توڑنے کے لیے بنائی. تو کیا پاکستان میں اس کی ضرورت ختم ہو گئی ہے سیاسی پارٹیاں توڑنے کی؟ کیا پاکستان میں سیاسی پارٹیاں دبا کے رکھنے کی اور ان کو توڑنے کی ضرورت ختم ہو چکی ہے؟ اگر اس کی ضرورت ہے تو نیب نہیں توڑی جائے گی, نیب کے پر نہیں کاٹے جائیں گے. کیا کوئی 15 اور ادارے بنانے ہیں وہ کام کرنے کے لیے؟ بھئی نیب ہے نا, ایف آئی اے ہے, نیب ہے, ان کے ذریعے کیا جائے گا. اگر یہ کرنا ہے, یہ کام سیاسی پارٹیوں کو, سیاسی لوگوں کو دباؤ میں رکھنا ہے, تو پھر تو نیب رہے گی. اچھا, جو پارٹی ان گورنمنٹ ہوتی ہے وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ ہم اس سے آزاد ہیں, ہم ابھی گورنمنٹ میں ہیں, لیکن آپ کے ایک گورنمنٹ کے ایک وزیر اعظم کو اٹھا کے باہر پھینک دیا, دوسرے وزیر اعظم کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے بندوں پر چینی کا کیس بن گیا. جب یہ ہے تو لامحالہ اپوزیشن کو اور گورنمنٹ کو آپس میں اکٹھے آنا چاہیے. کیا کیا امینڈمنٹس کرنی ہے نیب کے آرڈیننس میں, اگر نیب کو رکھنا ہے تو اس پہ بات ہونی چاہیے. نہیں کر رہے اپوزیشن اور گورنمنٹ, یہ ان دو باتوں پہ بات ہی نہیں کر رہے کہ بھئی نیب کو اگر ختم کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے, اور اگر اس کے پر کاٹنے ہیں تو کس طرح کاٹنے ہیں. یہ اس پہ بات ہی نہیں کر رہے. یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے بھائی. کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ان کو یہ امید ہی نہیں ہے کہ نیب کو ختم کیا جا رہا ہے, کیونکہ ان کو یہ امید ہی نہیں ہے کہ نیب جس کام کے لیے بنی تھی وہ کام ختم ہو جائے گا, یعنی کہ سیاسی پارٹیوں کو دبانا اور سیاسی لوگوں کو دبانا. وہ کام نہیں ختم ہوتا ہوا لگ رہا ہے ان کو, لہٰذا یہ اس کے لیے کوئی مشترکہ کوشش نہیں کر رہے ہیں. اگر یہ مشترکہ کوشش نہیں کرے تو اسے یہی نتیجہ نکلتا ہے نا کہ ان کو یہ امید نہیں ہے کہ ہم نیب کو ختم کر سکتے ہیں. کیا انہیں نیب ختم کرنے دیا جائے گا؟ اگر کرنے دیا جائے گا ان کو, اگر کوئی اشارے کہیں سے مل گئے گورنمنٹ اور اپوزیشن کو, تو یہ آپس میں آ کے بیٹھ کے ٹیکنیکل مسئلہ ہے. سوال میرا آپ سے کہ نیب آرڈیننس جو ہے اس میں تبدیلی ممکن ہے؟ جب وہ 18ویں ترمیم میں کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے, تو نیب کیا چیز ہے؟ نیب اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اگر 18ویں ترمیم میں ہو سکتی ہے جس جو کہ نہیں ہو سکتی, تو پھر نیب تو کچھ بھی نہیں ہے نا. سر حکومت جو ہے وہ چیئرمین نیب کے اختیارات کم کرنا چاہتی ہے, اور چیئرمین نیب جو ہے اس کے اختیارات میں جو گرفتاری ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ کم کر دیں یا وہ لیے جا رہے ہیں. کیوں نہیں؟ یہ ایسا نہیں ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ایک لاؤڈ تھنکنگ چل رہی ہے, یعنی یہ بات چل رہی ہے کہ یار یہ جو نیب ہے یہ کچھ کام ٹھیک کر لیتی ہے, کچھ غلط کر لیتی ہے. یہ سب کو پتہ ہے, یہ فوج کو بھی پتہ ہے, یہ اپوزیشن کو بھی پتہ ہے, یہ میڈیا کو بھی پتہ ہے, یہ خود نیب کو پتہ ہے کہ کچھ ہم کام صحیح کرتے ہیں, کچھ غلط. کیونکہ نیب کے پاس 3 چیزیں نہیں ہیں صحیح. ایک چیز ہوتی ہے مانیٹرنگ, کہ کس کے پاس کیا دولت ہے, غلط دولت کتنی ہے, مانیٹرنگ کرنی پڑتی ہے اس کے پاس مانیٹرنگ نہیں ہے. پھر ہوتی ہے انویسٹیگیشن, کہ وہ تحقیقات کرے کہ بھئی اس بندے کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے. اور پھر اس کے بعد ہوتی ہے پروسیکیوشن, کہ وہ مقدمات قائم کرے اور ان کو سزا دے. یہ تینوں سسٹم نیب کے کام نہیں کر رہے. جب کام نہیں, نالائقی ہے مطلب ہے, جب کام نہیں کر رہے تو اگر نیب کو رکھنا ہے تو یہ تینوں ٹھیک کرو, اور اگر نیب کو نہیں رکھنا
تو پھر جو مسودہ سامنے آیا اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ نیب کو آلموسٹ ختم کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ 1 بلین روپے سے کم کرپشن پہ تحقیق نہیں کرے گا. دوسرا نیب کی جانب سے کابینہ ECC اور جو مشترکہ مفادات کونسل جو ہے اس کو بھی نہیں دیکھے گا. اگر تمام ریاستی اداروں کو دیکھنا ہی نہیں ہے تو پھر نیب رکھنے کا تو فائدہ نہیں ہے نا. اس مسودے کو کون اون کرتا ہے؟ نہ اپوزیشن اون کرتی ہے نہ گورنمنٹ. گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہمارا مسودہ نہیں ہے، اپوزیشن کہہ رہی ہے ہمارا مسودہ نہیں. بنایا کس نے ہے پھر؟ یہ کسی نے بیوروکریٹ نے لیک کر دیا. کس مرحلے پہ تھا؟ کیا یہ فائنل مسودہ تھا لیک تو ہوا ہے یا یہ بھی لاؤڈ تھنکنگ تھی یا کسی کو کہا گیا تھا کہ تم ایک ڈرافٹ بناؤ امینڈمنٹ کا؟ وہ کچا ڈرافٹ ہے. یہ کیا ہے؟ اس کا اپنا سٹیٹس نہیں معلوم، اس کی حیثیت نہیں معلوم، لہٰذا اس کو ہم آخری حرف آخر نہیں سمجھ سکتے. حرف آخر ایک ہی ہے، نیب کو رکھنا ہے تو اس کی یہ 3 چیزیں ٹھیک کرو: مانیٹرنگ، انویسٹیگیشن، پروزیکیوشن. یہ تینوں ٹھیک کرو. نیب کو نہیں رکھنا تو 3 حرکتیں کرو. پھر بھی ایک، اس کے ہیڈ کو اختیارات ختم کر دو. اس کی عدالت جو نیب کورٹ ہے اس کے اختیارات ختم کر دو اور اس کے آئین میں امینڈمنٹ کر دو. تو یہ عام سی چیز رہ جائے گی. تو یا گھر چلی جائے گی یا اپنی موت آپ مر جائے گی نا، یا پھر سیدھا سیدھا کہو کہ بھائی آج سے نیب نہیں ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کچے کچے مسودے لیک کریں اور ان سے لوگ یہ نتائج نکالیں کہ یار کچھ ہو رہا ہے. وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہے کیا؟ کون سوچ رہا ہے؟ جس طرح پہلے میں نے آپ سے عرض کی کہ 18ویں ترمیم کے بارے میں کون سوچ رہا ہے بھائی کہ اس کو ہٹائیں؟ اس کے پاس اختیار ہے جو سوچ رہا ہے، اس کے پاس طریقہ کار ہے، اس کو پتہ ہے کہ 18ویں ترمیم کیا ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کو ریموو کس طرح کیا جائے گا. اسی طرح نیب ہے کہ جو سوچ رہا ہے اس کے بارے میں اس کے پاس اختیار ہے نیب کو ختم کرنے کا. اگر اس کے پاس اختیار ہے تو کیا اس نے یہ سوچ رکھا ہے کہ اس کی ضرورت ختم ہو گئی ہے؟ کیا پولیٹیکل پارٹیز کو دبانا، پولیٹیکل لوگوں کو ہراساں کرنا کا سلسلہ ختم ہے؟ کیا اس کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ آئندہ نہیں ہوگا؟ اصل سوال تو یہ ہے. تو اگر نہیں فیصلہ کیا گیا تو یہ کام نہیں ہوگا. یہ بھی ایک حماقتوں میں سے ایک حماقت ہے. ایک 18ویں ترمیم کی حماقت، ایک نیب کے بارے میں حماقت، اور تیسرا کورونا کو صحیح طرح ڈیل نہ کرنے کی حماقت. یہ تکون ہے حماقتوں کی. یہ 3 حماقتیں ہیں جو چل رہی ہیں. اچھا، جب یہ 3 حماقتیں چل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سیاست کا کوئی پتہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو معیشت کا کوئی پتہ نہیں. اور تیسرا، ان کے پاس ایسے ایکسپرٹس ہی نہیں جو ان کو بتا سکیں کہ اپنی سیاست اور معیشت کو اس طرح ٹھیک کرو. سر ایک اہم ایشو جس پہ آپ سے بات کروں گی، آپ کی رائے لوں گی کہ جون آنے والا ہے اور جون کا مہینہ ہوتا ہے بجٹ کا. کس طرح دیکھ رہے ہیں بجٹ کو اور کیا حکومت کوئی تیاری کر رہی ہے بجٹ کی؟ حکومت صرف ایک تیاری کر رہی ہے. حکومت کو ایک خوف لگا ہوا ہے کہ اگر جو قرضے لیے ہیں انہوں نے بڑے، اس وقت 130-31 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں باہر کے قرضے. اندرونی قرضوں کی تو بات علیحدہ ہے. وہ اس پہ جو سود بنا ہوا ہے وہ تقریباً کوئی 2.5 بلین ڈالرز بن گیا ہے، 2.7، اور وہ ابھی اگلے 3 مہینے میں دینا ہے اور وہ ہے نہیں ان کے پاس. تو ایک تو بجٹ میں کوئی سلسلہ کریں گے کہ اس کی ری پیمنٹ کا انتظام کیا کریں گے. وہ اگست تک ری پیمنٹ ہونی ہے اس کی. سود اپنی جگہ قرض اپنی جگہ رہے گا، اس کا سود کی بات ہو رہی ہے. دوسرا ان کو یہ کرنا ہے کہ جو کورونا کی وجہ سے معیشت بالکل ٹوٹل بیٹھ گئی ہے اس کو دوبارہ کس طرح اٹھانا ہے. یہ بجٹ میں کوئی ایسے اقدامات تجویز کرنا ہے. اور تیسرا جو بزنس ایز یوزول ہے کہ ادارے بنا رکھے ہیں ان کو فنڈز دینے ہیں، منصوبے بنا رکھے ہیں اس کے ترقیاتی، ان کو فنڈز دینے ہیں، اس کے لیے کوئی انتظام کرنا پڑے گا. تو یہ انتظامات بین الاقوامی جو ڈالر میں قرضے دینے والے ادارے ہیں ان سے، ٹیکس کے ذریعے اندر سے، بینکوں سے قرضے لے کر اندر سے یہ انتظامات کرنے ہیں اور اس کا ایک شیڈول بنانا ہے، فارمیٹ بنانا ہے بجٹ میں. تو یہ کام ابھی انہوں نے شروع کر دیا ہے. لیکن جس طرح وہ 3 حماقتیں دوسری کر رہے ہیں، یہ چوتھی حماقت یہ ہوگی کہ آپ کو نظر آ جائے گا بجٹ کے بعد، بجٹ کے جون کے آخر میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بجٹ کام نہیں کرے گا. اچھا سر، دوسری بات یہ کہ جو پارلیمنٹ کا اجلاس بلانا یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. تو بجٹ کیسے پیش ہوگا، اس پر بحث اور منظوری کیسے ہوگی، اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں ہمیں. دیکھیں، میں آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت خطرناک موقع ہے جس میں ہم موجود ہیں. اس میں ڈاکٹر بھاگ سکتے ہیں،
نرسیں بھاگ سکتی ہیں، اس میں پولیٹیشین بھی بھاگ سکتے ہیں، پولیٹیشین کسی بھی کام سے بھاگ سکتے ہیں کہ یار یہ میرے ہاتھ ہیں، میں نے کچھ نہیں کرنا. کیوں خطرناک موقع ہے، میں کیوں رسپانسبلٹی لوں کہ یہ فیصلہ کرو. تو بجٹ بھی تو ایک فیصلہ ہے نا، بڑا فیصلہ ہے. تو کہیں ہم کیوں رسپانسبلٹی لیں؟ ہمیں تو ابھی تک پتہ ہی نہیں کہ بجٹ کس طرح بننا چاہیے، اس حالات کا بجٹ کیا ہوتا ہے، اس کے کیا کیا پرائیورٹی لسٹ کیا ہوتی ہے، اس میں کس طرح جو ہے امپلیمنٹیشن کے جو ٹولز ہیں وہ ڈیوائس کیسے ہوتے ہیں اس بجٹ میں. ان حالات میں تو سب بھاگ جائیں گے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سیاستدان ہاتھ اٹھا دیں گے کہ بھائی ان حالات میں نہ ہمیں پتہ ہے کہ کورونا سے کس طرح ڈیل کرنا ہے اور نہیں پتہ کہ بجٹ کس طرح بنانا ہے. یہ حالات مجھے لگ رہے ہیں بڑا خوفناک صورتحال ہے. بجٹ کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے کہ بجٹ بن رہا ہے، لگے ہوئے ہیں، بیوروکریٹس کام کر رہے ہیں، لیکن اسی طرح کام کر رہے ہیں جس طرح یہ مسودہ لیک کر دیا صحیح نیب والا، اسی طرح کے کچے مسودے بناتے جا رہے ہیں. مین پالیسی ان کے پاس نہیں ہے کہ پرائیورٹی لسٹ کیا ہے، یہ ان کے پاس نہیں ہے. یہ اب مسئلہ پیدا ہو چکا ہے کہ کورونا کو کتنے پیسے چاہیے، اس کے ساتھ کس طرح نمٹنا ہے. مطلب آنے والے جو دن ہیں، حالات ہیں، بہت تشویشناک، بہت تشویشناک، پیچیدہ ہو رہے ہیں. حکومت ڈیل نہیں کر پائے گی، کوئی بھی ڈیل نہیں کر پائے گا. حکومت کی کچھ حرکتوں کی وجہ سے زیادہ پیچیدہ ہو چکے ہیں. ان کا کام ڈیل کرنا نہیں تھا. ہسٹوریکلی اسپیکنگ they were not supposed ever to deal with such big issues. ان کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے، اورینٹیشن بھی نہیں ہے کہ ہم مسائل کو حل کرنا ہے. جو پنگا لیتے ہیں یہ حزب اختلاف کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ، اور پھر اپوزیشن جو جوابی پنگا لیتی ہے، جوابی گولے باری کرتی ہے منہ سے، وہی ان کو آتا ہے. سب کو ان کو کام کرنا نہیں آتا. ان کو ڈاکٹروں اور نرسوں کو بچانا نہیں آتا. ان کو پریونشن نہیں آتی کورونا سے. ان کو کورونا کے لیے علیحدہ بجٹ بنانا نہیں آتا. ان کو جو ڈالر سسٹم ہے، ان کا جو ڈالر کے نیچے دب گئے ہیں، ڈالر کو قرضوں کے نیچے، اس سے نکلنا نہیں آتا. ان کو موریٹوریم لینا نہیں آتا کہ اگر ہمارے پہ اس وقت ہمیں 4-5 بلین ہمیں فوری طور پہ ادا کرنا ہے تو یہ کہاں سے لائیں، یا پھر جن کا ادا کرنا ہے ان سے موریٹوریم کس طرح لیں، یعنی ان کو مؤخر کس طرح کروائیں کہ یار ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، ہماری معیشت بھی خراب ہے اور ہمیں کورونا نے بھی تنگ کر رکھا ہے، تو لہٰذا وہ موریٹوریم لینا ہے، یعنی قرضوں کی ادائیگی مؤخر کرانی ہے یا سود کی ادائیگی مؤخر کرانی ہے. اس کا بھی ان کو سسٹم نہیں پتہ. یہ ہم نے اندر جا کے دیکھا ہے کہ نہیں پتہ. تو لہٰذا اس سے زیادہ تشویش بنتی ہے کہ یہ تو ان کو پتہ ہی کچھ نہیں، نہ کورونا نہ معیشت، یہ کریں گے کیا. تو صورتحال یہاں پہنچ گئی ہے اور بجٹ کا ٹائم بھی اوپر سے آ گیا. معیشت بیٹھ گئی، بجٹ بنانا ہے. کورونا بڑھ رہا ہے، بجٹ بنانا ہے. یہ بہت خطرناک سچویشن ہے. دا موسٹ کمپلیکس سچویشن آفٹر 1971، جو پاکستان 2 لخت ہو گیا تھا 70 میں. اس کے بعد سے سب سے زیادہ تشویشناک صورتحال آج پاکستان کے لیے، ساری دنیا کے لیے ہے. دیکھیں نا، لوگ مر رہے ہیں یورپ اور امریکہ میں. وہ چند ہزار، چند لاکھ اموات جو ہیں، اس کے بعد ان کا ایک سسٹم تو موجود ہے نا جو دوبارہ چلنے لگ پڑے گا. ہمارے یہاں تو سسٹم موجود ہی نہیں. نہ ایکسپرٹس موجود ہیں، نہ ذرائع موجود ہیں، نہ سسٹم موجود ہے. تینوں موجود نہیں. سر، پروگرام کا ٹائم ختم ہوا ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. ناظرین، پروگرام کا اختتام اس دعا کے ساتھ کروں گی کہ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ پامان.